بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا خوری. 16 دسمبر ایک تاریخ دن. آج سکوت ڈھاکہ کو 50 سال بیت گئے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کو 7 سال بیت گئے. 2016 جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوتا ہے اور 150 بچے اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جسے شاید کبھی نہ بھلایا جا سکے. وہ جنازے ہم نے دیکھے. کہا جاتا تھا کہ جنازوں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، لیکن آج وہ دن تھا کہ جب ہم نے پھولوں کے جنازے دیکھے. اور 16 دسمبر 2071 وہ دن کہ جس میں ملک دشمن عناصر نے سازش کی اور پاکستان کو 2 لخت کر دیا. کسی نے خوشیاں بنائیں اور ہم آج غم کے آنسو بہا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جبکہ ہمارا دشمن ملک، ہمسایہ ملک بھارت اور اس کے لیڈران یہ بار بار کہہ چکے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی 1971 میں پاکستان کو سبق سکھایا تھا اور آگے بھی ہم سبق سکھائیں گے. کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا؟ یہ معاملات کیسے ہیں کہ کبھی دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں اور کبھی ملک 2 لخت ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی ذاتی اناؤں میں الجھے ہوئے ہیں. آج بھی ہم یہ اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ پاکستان کا مستقبل کا کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. آج اگر ہمیں اپنے بچوں کو اپنے بہتر مستقبل دینا ہے تو انہیں تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جب تک تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا ہم کس طرح سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا نہیں سیکھیں گے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں. میرے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم عامر صاحب، آپ سماجی رہنما ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد ایوان صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ لوگوں کو ویلکم کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب، انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سن لیا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے. 16 دسمبر ہماری ملک کے تاریخ کا ایک ایسا دن جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان الگ الگ ہو گیا. آپ اس وقت موجود تھے، آپ عینی شاہدوں میں سے ہیں. کیا ہوا تھا؟ کس طرح ہوا تھا؟ کیا اب بھی ہمارا بچہ یا کیا میں حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہوا کیا تھا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں عینی شاہد نہیں تھا، میں پارٹیسپینٹ تھا. میں آئی واز پوسٹڈ دیئر ان 70s. 69 کے اینڈ پہ ہم گئے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خوش قسمتی بھی ہے کہ میں آج زندہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور بدقسمتی ہے کہ آئی واز پارٹ آف دیٹ اسٹارم جو اٹھا تھا، ایک طوفان وہاں پہ. اور وہ پھر طوفان کو ہم نے اس میں سے گزرے بھی، اور پھر جب طوفان کی تباہ کاریاں تھیں وہ بھی دیکھی. بات یہ کہ سانہ 71 کوئی 16 دسمبر کو نہیں ہوا. اس کی بنیاد تو 1905 سے پڑی ہوئی تھی، جب بنگالیوں کو ان کے حقوق انگریزوں نے نہیں دیے تھے. کیونکہ بنگال اور بہار ہندوستان کا وہ علاقہ تھا جو پولیٹیکلی سب سے زیادہ کانشیس لوگ تھے. اور بیٹل آف بھاکسر کی جو لڑائی ہوئی تھی غالباً 86 یا 80 میں، اس میں جب انگریزوں نے نواب کو شکست دی تھی غالباً میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، تو اس کے بعد ظلم کا ایک پہاڑ بنگالیوں پہ نازل ہوا تھا. اور وہ کنٹینیوٹی رہی. پھر 1857 میں جو بغاوت ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، اس میں جو 3 مین کمپوننٹ فورسز تھیں وہ بنگالی، بہاری اور مراٹھاز تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی. اور جب بغاوت ختم ہوئی ہے، اور ختم کرانے والے کون تھے؟ پنجاب کی نئی ریجمنٹس بنی تھیں وہ، اور فرنٹیئر کی ریجمنٹ بنی. انہوں نے دہلی کو کیپچر کر کے انگریزوں کو دیا تھا. تو اس کے بعد بہت زیادہ ظلم و ستم بنگالیوں پہ ہوا.
ان کو بار کر دیا گیا کہ آئندہ سے وہ بہار اور بنگال کے لوگوں کو فوج میں نہیں رکھا جائے گا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شروع سے ہی ایک جو پودا تھا وہ پنپ رہا تھا ان کے, وہ جو بیج تھا. ہاں, تو جب ایسا نہیں کہ اچانک سے ہوا تھا یا کوئی اس کا کریڈٹ لے جائے یا کسی نے کچھ کیا, تو یہ پہلے سے ایک جو نفرت کا بیج تھا وہ تھا ان کے دل میں. 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد بنگال ہی میں رکھی گئی تھی. اسی وجہ سے نواب آف ڈھاکہ جو تھے وہ اسپانسر تھے. انہوں نے غالباً سر آغا خان کو کہا کہ آپ بنے اس کے صدر پہلے. تو وہ 1906 میں ان کی کوششوں سے بنگال تقسیم ہوا تھا. ایسٹ بنگال کو, ایسٹ بنگال میں سب سے زیادہ ظلم ایسٹ بنگال میں مسلمان تھے اور ویسٹ میں زیادہ تر ہندو تھے. جو کلکتہ وغیرہ ہے یہ ویسٹ میں ہیں اور ایسٹ میں وہ ہے. لیکن 1912 میں ہندوؤں نے اور کانگریس کی سخت مخالفت کی وجہ سے لارڈ کرزن نے اس تقسیم کو کینسل کر دیا اور دوبارہ یونائٹ کر دیا. تو پھر بنگالیوں نے مسلم لیگ جوائن کی. لوگ زیادہ سے زیادہ نمبرز میں 1936 کا الیکشن جیتے اور پہلی مسلم لیگ کی کولیشن گورنمنٹ بنگال میں ہی بنی تھی 1936 میں. وہ کچھ عرصہ بعد نہیں چل سکی کیونکہ کانگریس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وہ پھر ڈیزالو ہوئی. پھر 1946 میں جو سب سے زیادہ ووٹ ہوا تو وہ بھی بنگالیوں نے, اور قرارداد پاکستان بھی ایک بنگالی نے پیش کی تھی, مولوی فضل الحق نے. تو اس میں جو دو کمپوننٹ تھے اس قرارداد کے کہ there should be two sovereign states, one in the east Muslim majority areas, one in the west. اور اس کے بعد جو کیبنٹ مشن آیا تھا اس نے بھی جو ریکمنڈیشن دی تھی زون اے, زون بی, زون سی کی, تو زون اے میں یو پی وغیرہ تھے اور زون بی میں جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے. لیکن سر پاکستان کے ساتھ وہ کیا دل سے موجود تھے؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جو آئے تھے کیا وہ اپنے دل سے آئے تھے؟ بالکل دل سے آئے تھے. وہ جب پاکستان حقیقت بنا تو اس وقت کے جو بنگالی لیڈرشپ تھی جس میں نمایاں خواجہ ناظم الدین تھے, سہروردی تھے, بوگرا تھے, نوابان تھے, نوابان ڈھاکہ تھے جس خواجہ صاحب بھی اسی کے تھے. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم فیڈریشن کا حصہ بنیں گے کیونکہ دے تھاٹ کہ ایسٹ پنجاب پاکستان ایک چھوٹا ملک ہوگا اور انڈیا کی ہیجمنی سے وہ بچا رہے گا. تو دیٹ واز دی مین آئیڈیا فیڈریشن میں جو سورا انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایز اے ینگسٹر مجھے میری ایک نالج میں اضافہ کیجیے. قائد اعظم نے یہ کہا کہ اور نیشنل لینگویج از اردو. کیا کہیں سے ایسی آواز آئی تھی وائی اردو, وائی ناٹ بنگالی؟ یہ ایسا ہوا تھا؟ ڈھاکہ میں یہ ہوا تھا. ڈھاکہ یونیورسٹی میں وہ گئے تھے. جب انہوں نے کہا اردو ہوگی تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے اردو کو صرف اس لیے سلیکٹ کیا کہ وہ کسی پروونس کی زبان نہیں تھی, وہ ایک, لیکن ایسا ہوا تھا. اور مجیب الرحمان اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ شور مچایا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بنیاد پڑی تھی؟ نہیں, بنیاد تو میں سمجھتا ہوں پہلے پڑی تھی جب سے یہ پولیٹیکلی وہ بڑے کانشیس تھے. لیکن جب 47 کے بعد ان کے رائٹس کو ٹریمپل کیا گیا, مطلب جو پہلے 6 سال جب بیفور ایوب خان مارشل لا جتنی حکومتیں آئیں. سر میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کیونکہ بہت کچھ سننا ہے آپ سے. میرا خیال ہے کہ میں اپنے دوسرے گیسٹ کو بھی وقت دوں تاکہ پھر اس کے بعد واپس سے آتی ہوں آپ کی طرف. جی نعیم احمد ایوان صاحب, 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ پہ پہلے ہم بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ثانیہ, اگر میں بات کروں مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان, کیونکہ بڑی تفصیل سے بات کی جو ہے وہ عبدالقیوم صاحب نے, کیونکہ پاکستان جب بنا ایک تو جمعے کا دن اور 27واں روزہ اور 1947 اگر میں بات کروں پھر کلمے کے نام سے وجود آنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی. تو سازشیں تو اس وقت ہی کھڑی ہو گئی تھی اور آوازیں لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی کہ آنے والا وقت جو لوگ اس ملک کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر سازشیں کرتے ہیں وہ تیار تھے سازشیں کرنے کے لیے. اور جو ہم نے 71 اور خاص طور پر 70, 71, 72 کی جو جنگیں ہم نے سنی ہیں, جو ہمیں یوٹیوب سے جو ہمیں ریسرچ میں ملتی ہیں, جو چیزیں ہمیں ملی گئیں, ایک چیز تو یہ ڈیسائیڈڈ تھی کہ بات یہ کہ 2 ڈائیویشن تو وہ بننے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اوپر سطح پہ ان کی لابنگ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم
اوپر سطح پر جو ہے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. لیکن بہرحال کیونکہ یہاں اس ملک کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی تھیں اور قربانیاں دینے والے جو لوگ تھے وہ صرف وہ نہیں تھے جو یہاں تھے, ایسے لوگ تھے جو اپنا گھر بار, اپنی ریلیٹیو فیملی, اپنا وہ تمام اثاثے ایسٹس جو چھوڑ چھاڑ کر اس ملک کے لیے آئے تھے صرف یہ سن کر کہ یہ ملک کلمے کے نام سے وجود میں آ رہا ہے. اور کلمے کے نام سے وجود میں آنے والا ملک آج ہمیں اس پہ پراؤڈ ہے. الحمدللہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ملکوں میں جائیں, خاص طور پہ آپ سعودی عرب چلی جائیں, دبئی چلی جائیں, جہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ہر قسم کی ٹیکنالوجی وہاں ان کے پاس موجود ہے, وہاں پر معدنیات موجود ہیں, ایسے ممالک جہاں سے سونے کے پہاڑ نکلتے ہیں. لیکن آج وہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ تو آج ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج ایٹم بم بھی ہے, آج ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے, آج ہم سی پیک جیسا جو ہے ایک بڑا تحفہ بھی اس ملک کو اللہ پاک نے گاڈ گفٹڈ جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تھوڑا سا جو کچھ ہوا ماضی کے اندر, بہرحال میں سمجھتا ہی ہوں جو کچھ ہوا آج ہم الحمدللہ ہمیں اپنے آپ کو ایک پراؤڈ ہم سمجھتے ہیں. کبھی بھی کوئی ایشو ہو, کوئی نیشنل ایشو ہو, کم سے کم لاکھ اختلافات پارٹیوں کے درمیان, لاکھ اختلافات, سیاسی اختلافات, لیکن ایک پیج پہ ضرور ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے جی, عبدالقیوم عامر کی طرف جائیں گے. تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ لوگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک انتہائی تاریک اور سیاہ پہلو ہے. اور جہاں تک بات سیکھنے کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکھنے والا معاملہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا, کیونکہ ان سانحات کو اگر کریدا جائے اور ان کی بنیاد تک پہنچا جائے تو جو وجوہات اس وقت موجود تھی تو وہی وجوہات آج ہمارے خطے کے اندر دوبارہ نظر آ رہی ہیں. جس کی موجودہ تازہ ترین ایک جو واقعہ چل رہا ہے گوادر کے اندر, گوادر کا ہر فرد جو ہے اپنے حقوق کے لیے سڑک پر موجود ہے, اور گزشتہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا. وہ کوئی لگژریز نہیں مانگ رہے, وہ سمپل اپنے بنیادی حقوق, اپنا روزگار, اپنی رہن سہن کی زندگی. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, بہت امپورٹنٹ بات. اگر ہمارا اگر سیکھنے والا معاملہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس طریقے کی تحریکیں یا اس طریقے کے واقعات, سانحات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے تھے. تو تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ ہم نہ تو اپنی تاریخ سے سیکھتے ہیں اور نہ تو اپنے محسنوں کی قدر کرتے ہیں. اچھا, آپ نے وہ لہو جو پاکستان کی محبت میں بہا, آج پاکستان میں وہ لہو جو نا اجنبی ٹھہرا ہے. ملا قادر ہو گئے, نظام الدین صاحب ہو گئے, کتنے لوگ ہیں جو کہ 70-80 سال کی عمر کے اندر کس محبت میں, کس جرم میں پھانسی چڑھے, پاکستان کی محبت میں, کہ ان لوگوں نے اس وقت پاکستان کے لیے, پاکستان کی محبت کے لیے, پاکستان کو 2 لاکھ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جدوجہد پیش کی, پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے, مفتی بہانی کے غنڈوں سے, بدماشوں سے, ان سے برسر پیکار رہے. تو اس جدوجہد کی سزا انہیں آج جو ہے بنگلہ دیش کے اندر دی جا رہی ہے, اور کسی نے اس پہ بات بھی نہیں کی, اور ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم ایک پارلیمنٹ کے اندر ہم کوئی قرارداد تک پیش کرنے کے لیے نہیں ہے, کوئی مذمت کرنے کے لیے. آج کے دن بھی ہم لسانیت پہ بات کر رہے ہیں, آج کے دن بھی ہم آج سندھ میں بھی لسانیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حقوق مانگ رہے ہیں. کراچی اگر اپنے حقوق مانگے گا تو ہمیں پاکستان کے متعلق سوچنا پڑے گا. بہت بڑی نعیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کی بڑی پارٹی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج تھوڑی سی میں پالیٹکس پہ بات نہ کروں. ریٹنگ پروگرام کی اپنی جگہ ہوتی ہے, سب چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہے, پولیٹیکل شو اپنی جگہ, لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے فورم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں اویئرنیس جائے, اور اس اویئرنیس کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے جس میں مزید حقائق آپ کے سامنے آنے والے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب. کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے, یا کیا ہماری غلطی تھی بھی کہ نہیں تھی؟ پہلے یہ بات, یہ غلطی بھی تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا میں تو وہاں خود موجود تھا. میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا نواکلی کا 1970 میں. ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب الیکشن کرائے, اور اس میں ان ریگنگ کو بھی دیکھا جو عوامی لیگ نے, لوگ کہتے بڑا فیئر الیکشن تھا. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. کس نے ریگنگ کی تھی سر؟ موسٹ عوامی لیگ نے. اور جیسے میں مثال دیتا ہوں, ہم نواکلی میں ہم لوگ جب تھے تو آئی واز ان چارج آف دا ڈسٹرکٹ, تو اس میں کوئی کئی 2000-2500 کے قریب پولنگ بوتھ تھے. ہمارے پاس تو 100-150 سپاہی تھے, تو ہم 2-4 جگہ ہی جا سکتے تھے, اور وہ ڈبے بھر رہے تھے. ہم نے جو گورنمنٹ کالج کی پرنسپل تھی اس کو پکڑا, اس کو اریسٹ بھی کیا, لیکن وہ پورے یہ سارے ڈسٹرکٹ میں یہ ہوا.
سر ایگزیکٹلی کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا کم ہوتا ہے تو ایگزیکٹلی کیا 69 70 71 کیا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ تو اگرتلہ دیکھیں بخار تو اس وقت سے چڑھنا شروع ہوا تھا عوامی نیشنلزم کا بنگال میں جب ان کے حقوق نہیں ملنے شروع ہوئے تھے. کس نے نہیں دیے تھے سر حقوق؟ ہمارے سیاستدانوں نے ویسٹ کون کون تھا سر سیاستدان؟ 47 سے لے کے 56 تک ہم کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہاں کے جو میں یہی کہوں گا کہ وڈیرا سیاستدان تھے زیادہ 90%، وہ پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے. وڈیرا تو صرف سندھ والے کو کہا جاتا ہے نا؟ نہیں پورے پاکستان کو ہے. جاگیردارانہ نظام. وڈیرا سے مراد یہ ہے کہ اینی بڈی ہو ہیز اے فکس کانسٹیچوئنسی، جیسے ساؤتھ پنجاب میں ہے، مختلف ٹرائبس کی ہیں، اسی طرح نہیں پنجاب میں ہے، سینٹرل پنجاب لاہور میں ارائی برادری ہے، بٹ برادری ہے، وڈیرا جاگیردار سسٹم. اسی طرح کوٹوہار میں چلے جائیں تو ان کی راجہ برادری ہے، دوسری ہے، وہ فکس کانسٹیچوئنسیز ہیں. تو ہم کیا ان کو مطلب کوئی نچلے درجے کی مخلوق سمجھتے تھے؟ کوئکلی میں آپ کو کہوں کہ وہ ہم نے رائٹ نہیں دیے، نہیں دیے، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن نہیں بنی، جس کی وجہ سے ریزینٹمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے جگتو فرنٹ بنا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ وہاں سے وائپ آؤٹ ہو گئی 50s میں. اس کے بعد اگرتلہ کانفرنس بھی رہی صحیح کثر. جب ماشاء اللہ آیا تو ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ بہت بڑھ گئی ایوب خان کے دور میں. انہوں نے کہا ہمارے لیے تو سارے دروازے بند ہو گئے. 10-11 سال وہ ایک اسپیکٹرم جو تھا بالکل بلیک رہا اور ایک بلینکنیس آ گئی اس میں. وہ پھر جب ماشاء اللہ لفٹ ہوا تو وہ مومنٹم دوبارہ ابھرا اور اگرتلہ کانسپریسی سامنے آئی. وہ ایک فیکٹ تھا. اب تو انڈین رائٹرز نے بھی ایکنالج کر لیا کہ وہ کانسپریسی صحیح تھی. اور بعد میں جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور تحقیق کی تو وہ پرفیکٹلی اس میں سبسٹینس تھا. لیکن وہ یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ نے مجیب کو رہا کروا دیا. ہی بیکیم اوور نائٹ اے ہیرو. پھر لیگل فریم ورک آرڈر یحییٰ صاحب کا آیا کہ اس کے اندر الیکشن ہوں گے، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور 6 پوائنٹ پہ الیکشن لڑا گیا. سر میں آپ کو یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ایک بات بتانا چاہتی ہوں. مجھے ماسٹرز لیول میں جا کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سکوت ڈھاکہ ہے کیا. ہماری کتابوں میں سکوت ڈھاکہ کا کھل کے ذکر نہیں ہے. یعنی کہ ایک بچہ جب ماسٹرز لیول پہ پہنچتا ہے وہ بھی آرٹیکلز کے تھرو، جو کہ اخبار میں چھپنے والے کچھ آرٹیکلز ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں چھپے ہوئے نظر آتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے سکوت ڈھاکہ تھا کیا. آپ کی اسکول میں آپ کی چیزوں میں کھل کے ذکر نہیں ہے ہوا کیا تھا کیا ہے. میں فلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے کیوں نہیں بتاتے یہ دس از دی بدقسمتی. آج بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو چھپا جاتے ہیں اپنے بچوں سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے تو خیر یہ نہیں ہے. میٹرک آن ورڈ ہمارے سلیبس میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے اس کا. پرائمری لیول پہ بچوں کا ذہن اتنا لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی تاریخ سے آنکھیں ملائیں؟ نہیں. ہم مورخ کہاں سے لے کے آئیں گے جو حقیقت لکھے گا؟ آپ کے پاس مورخ ہیں ایسے؟ نہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ جو آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کی جنریشن اس کو اٹھا لے گی. ہماری جنریشن تو فیل ہو گئی. آئی ایکنالج اٹ. سر آج اگر پاکستان کے حالات کو لکھنا چاہے تو مورخین کہاں ہیں؟ ہر کوئی بائسڈ ہے. ہم کس طرح سے حقائق کو سامنے نہیں. اس میں ایسے لوگ بھی جو باعث نہیں ہیں. میں پڑھتا ہوں، لکھتا بھی ہوں. تو سر آپ بائسڈ نہیں ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں ٹرو کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی تھی. مجھے ایک غلطی کوئی بتائیں کہ ہماری کہاں غلطی. غلطیاں 3 تھیں بیسٹ پاکستان کی. ہاں. ایک پولیٹیکل جو ہم نے بات کر رہے تھے. کون تھا سر اس وقت اس غلطی میں؟ اس پہلے جو پالیٹیشین تھے ہمارے 47 to 56 وہ دور تھا. اس کے بعد مارشل لاء کے دور میں تو بالکل دروازے بند تھے پالیٹکس کے لیے. پھر اس کے بعد یحییٰ خان کے بعد جب آیا ہے تو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی وہ ہے، آئی ایم ویری فرینک، کہ جب الیکشن ہوئے وہ میجورٹی پارٹی تھی. پاور شوڈ ہیو بین ہینڈیڈ اوور ٹو دیم. بھٹو صاحب نے انکار کر دیا، حالانکہ یحییٰ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہی ول بی دی پرائم منسٹر. اور آئی واز ان دیٹ ڈے ان کومیلا. تو اتنی خوشی بنگالیوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور سارا کچھ. لیکن چند دن کے بعد وہ ہوا کہ جی نیشنل اسمبلی کا جو سیشن ہونا تھا وہ ڈول ڈرم میں چلا گیا. 27
تاریخ کو بھٹو 27 صاحب نے کیوں، وہ تو ایک لیڈر تھے اور عوامی لیڈر تھے، اور پہلے میرے خیال ہے عوامی مقبول ترین لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ میں اس پہ یہاں دس از آؤٹ سائڈ دا کانٹیکسٹ آف دس سبجیکٹ، میں تو صرف فیکٹس بیان کر رہا ہوں کہ 27 فروری کو جو میٹنگ ہوئی تھی، 27 فروری 1900 کانفلکٹ کیا اسٹیبلشمنٹ اور کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں تھی، ٹھیک، اس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز تھی، عوامی لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. فوج کا کوئی کردار نہیں تھا. عوامی لیگ کا یہ سٹانس تھا کہ وی آر دی میجورٹی پارٹی، وی ہیو ون اٹ، اور ہمارے ساتھ ویسٹ پاکستان کی چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں تو ہمیں حکومت کا حق ہے. بھٹو صاحب کہتے تھے آئی ایم دی میجورٹی پارٹی ان ویسٹ پاکستان، 80 سیٹیں تھیں ان کی. لیکن کیا کسی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تمہارا تمہاری طرف، نہیں، ہمارا ہماری طرف، یہ کہا تھا کسی نے؟ میں کہہ رہا ہوں نا 27 فروری کو اسی سرکٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی بٹوین بھٹو صاحب اینڈ یحییٰ خان، اور یہ چیز ریکارڈ پہ ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دی ہیجمنی آف اے ون پروونس فار دی ہول پاکستان. تو میں میجورٹی میں ہوں ویسٹ پاکستان میں اور وہ میجورٹی میں ہیں ایسٹ پاکستان میں، لیٹس ہیو 2 پرائم منسٹرز. یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں. اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس کینسل ہوا، انتہائی پلیڈنگ مجیب الرحمان نے کی تھی کہ میرے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے گا تو اس کو نہ کریں، لیکن بھٹو صاحب کی انسسٹنس پہ انہوں نے جنرل پیرزادہ کو رنگ کیا اور یہ اجلاس ملتوی ہوا. جس دن وہ ملتوی ہوا آئی واز ان چٹاگانگ ایریا، یہ نواکلی کے ایریا میں. پورے اس پاکستان میں نا ایک ریزنٹمنٹ اٹھ گئی اور مجیب الرحمان نے سول نافرمانی اناؤنس کر دی. اور اس دن یعنی 4 تاریخ سے لے کے 26 تاریخ تک جب آپریشن سرچ لائٹ ہوتا ہے، ٹوٹل the government had shifted in the hands of Awami League. The deputy commissioners, they were obeying their orders, not the orders of the martial law. تو آرمی کو پھر آرڈرز ملے کہ آپ کنفائن ہو جائیں، ڈونٹ ریئیکٹ. اور یہ پھر پارلیز 6 تاریخ کو وہ جو الزامات لگتے ہیں کہ ہماری فوج نے کچھ غلط کیا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں فوج کیا غلط کر سکتی وہاں پہ جا کے؟ ہمارے پاس ٹوٹل 7 بٹالین تھی ایسٹ پاکستان میں، 14 ڈویژن تھا، اس کے بعد 9 بٹالین تھی اور ایک 10ویں بھی ریز ہوئی تھی. یہ 3 بٹالین جو تھی بنگالیوں کی EBR تھی، وہ بغاوت کر گئی. تو ٹوٹل تو ہمارے پاس 7 بٹالین تھی. 7 بٹالین کا مطلب ہے ٹوٹل 6-7 ہزار ٹروپس. اس کے اوپر ہمیں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلش دا ریٹ آف دی گورنمنٹ. تو پاکستان کی فوج کے سپاہیوں کو تو آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ کہ انہوں نے 6-7 ہزار نے ریٹ قائم کر دی تھی 4 تاریخ تک. میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام بنگلہ دیش میں بھی ضرور دیکھا جانا چاہیے تاکہ ان کی جو نسل میں ایک کھچاؤ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا، وہ دشمن کی سازش ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا. بہرحال نعیم کی طرف چلتے ہیں. نعیم، مکار دشمن کی جو ہے مکرو عزائم تھے، اس پہ ہم بہت آگے بھی ہمیں آرمی پبلک پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن اس پہ کچھ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. آج جو بھارت کی لیڈرشپ ہے وہ آج بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا، آگے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ بڑے دھڑلے سے اس بات کو مانتے ہیں. دشمن کی سازشیں بھی ہیں، ملک میں بھی بہت سے برے حالات ہیں، ہم ابھی نہیں سیکھ رہے، ہر طرف سے پاکستان کو جو کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری جو سیاستدان ہیں اب بھی آپس میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایڈریس کرنا چاہیے اس چیز کو کہ آپس کی الجھنوں کو نکال کے، چیزوں کو نکال کے آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھارت نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور جس کو وہ مانتا ہے بڑے دھڑلے سے. لیکن بات یہ ہے پاکستان جب بنا، پاکستان کے 24 سے 26 سال تک جو ہے وہ اس ملک میں آئین ہی نہیں تھا. جب جس ملک میں آئین نہیں ہوتا تو وہاں قانون بھی نہیں ہوتا. جب قانون نہیں ہوتا تو پھر بات یہ کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو مشرقی جو ہے وہ بنگال بنا، مغربی بنگال بنا. اور پھر بات جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پیپلز جو ہے وہ بھٹو صاحب کی جو اس وقت نمائندگی تھی 80 سیٹوں پر تھی. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا جب کہتے تھے جیے بھٹو تو ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے باندھ کے رسی کے ساتھ. پھر وہ دور بھی دیکھا کہ آج الحمدللہ 99 سیٹوں پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی ایک نمائندہ جماعت یہاں موجود ہے. دیکھیے انڈیا کی اگر میں بات کروں تو انڈیا کا ماضی اور اب تک اٹھا لیں، کبھی بھی ان کی فوج آگے نہیں آئی، ان کی فوج پیچھے رہی ہے، کبھی وہ مارشل نہیں لگا. اس ملک کے اندر بات یہ کہ آئے دن آئے وقت جو ہے
بلا وقت مارشل لا لگتے رہے. کچھ مارشل ایسے لگتے رہے وہ ڈائریکٹلی مارشل لا لے کر آ گئے, کچھ لوگ آئے اور کسی کے کاندھے پہ لگایا. آرٹیکل 6 جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یا آصف علی زرداری نے آنے والے وقت کے اندر جب ہمیں اقتدار ملا, خاص طور پہ وہ اقتدار ملا جب ہمیں 5 سال محترمہ شہید بے نظیر کی جب ہم نے قربانی دی اس ملک کی جمہوریت کی خاطر, تو اس دور کے اندر ہم نے آرٹیکل 6 کو مضبوط کیا اور اسی کا تسلسل تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا آرٹیکل 6 پہ لگی تھی. اور آج صورتحال یہ کہ جب ہم نے وثاق جمہوریت پہ جب سائن کیے محترمہ بے نظیر شہید نے اور ساتھ نواز شریف نے, تو ایک بات تو سازشی ٹولے کو سمجھ آئی کہ اب راستہ نہیں ہے, اب جمہوریت کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ تو پھر ڈھونڈا نا. ایک وہ راستہ ڈھونڈا. آج یہ دیکھ لیں جو مسلط ہے اس ملک کے اوپر, آج وہ لوگ مسلط ہیں اس ملک کے اوپر جس پہ ہمارے تحفظات 2018 کے الیکشن کے موجود ہیں. ہم نے ہر قسم کے ہر فورم پہ جا کے ہم نے آواز بلند کی, خدایا ان لوگوں کو اس ملک میں آنا چاہیے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی جو لڑائیاں ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں, یہ ایک طرف ہے, لیکن بنیادی ایشوز پر بھی آؤں گا. بنیادی ایشوز کہاں پر ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج وہ اقتدار کے اندر موجود ہیں جن کو جواب دہ نہیں ہے. جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ عوام کی طاقت سے آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ آج ہم MP بنے تو ہم نے مہنگائی کرنی ہے تو ظلم ہو جانا ہے, ہم نے قربان کالر پہ پکڑ دینا ہے عوام نے. ہم نے اگر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر روزگار ڈیلیور نہیں کیا تو عوام نے ہم سے پوچھنا. ایک دفعہ بات ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, انٹیریئر سندھ کے دورے پہ گئے اور وہ جو وہاں کے حاری تھے کسان سے, ان سے اسپیچ کر رہے تھے. اسپیچ کر کے نیچے اترے تو ایک کسان نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا گلا پکڑ لیا اور گلا پکڑ کے کہا تم نے ہمارے لیے کیا کیا, تم نے ہمیں کیا ڈیلیور کیا. تو اس نے ایک جواب دیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اس نے کہا میں نے تمہیں یہ طاقت دی کہ تم ایک لیڈر کا قربان پکڑو, یہ تمہیں میں نے اختیارات دیے کہ تم اس جگہ کھڑے ہو, کیونکہ وہ ایک عوامی لیڈر تھا. لیکن اس لیڈر کے ساتھ بھی کیا ہوا, آج جو کچھ ہوا, آج اس کے مقبرے پہ دنیا جاتی ہے, وہاں دعائیں کرتی ہیں. ضیاء کے ساتھ کیا ہوا, آج جائے نا اس کی قبر, جس کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں وہ دعائیں کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈیا میں جمہوریت اپنی جگہ پھلتی پھولتی ہے. 8.8 پہ ان کی GDP ریٹ چلا جاتا ہے, ہمارا GDP ریٹ جب تک جمہوریت ہے 5.8 پر ہے, اور ابھی اس وقت جو دور ہے اب دیکھیں 0 پٹو 0 -0 0 پہ کھڑی لا کے اس ملک کو کھڑا کر دیا. اس میں کون لوگ سازشی ہیں؟ پھر بات یہ ہے کہ میں بات کروں لوگوں کو بنیادی ایشوز کیا ہیں. آج بلوچستان اگر گیس نکال کے دیتا ہے تو میرے ساتھ آپ چلیں, آپ دیکھیں لوگ لکڑی پہ کھانا بنا رہے ہیں, وہاں سے آ رہا ہے تو لوگ کنویں سے پانی بھرتے ہیں. یہ تو ایشوز ہے نا. جی ہمیں ایک بریک پہ بھی جانا ہے. جی عبدالقیوم آپ کیا کہیں گے؟ فوج والا جو آپ نے سوال کیا تھا نا, فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ جو چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے رہے, ان کا ایک کوٹ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. 1971 میں ہم نے پروپیگنڈا کا بھرپور استعمال کیا. پاکستانی فوجیوں کے بنگالیوں پر مظالم کے افسانوں کو مکتی بانی میڈیا اور پاکستان میں موجود ہمارے ہمدردوں کے ذریعے خوب پھیلایا گیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام مکتی بانی نے کیا اور بڑی خوبصورتی سے اس کا الزام پاکستانی فوج پہ لگا دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کا, کہ انہوں نے یہ جو ابھی سازشوں کی باتیں ہو رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, وہ حبیب جالب کا شعر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ رہزنوں نے تو رہزنی کی ہے, رہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے. کس رہبر نے کی؟ رہبر ہمارے پولیٹیکل, مطلب جس طریقے سے, اگر ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک قائم ہوا اسلام کی بنیاد پر, لیکن ہم نے قائم ہوتے ساتھ ہی اسلام کو بیک فٹ پہ لے گئے. اور پھر خود ہر دفعہ مختلف شوز میں اور مختلف ڈسکشنز کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی موت بھی جو ہے نا وہ ایک معمہ ہے نا, آج تک وہ حل نہیں ہو پایا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے, بیماری میں وہ انتقال کیا ہے. دوسری جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے میرٹ کا قتل عام کیا. اب اگر میجورٹی میں عوامی لیگ آ گئی ہے تو ہمیں اقتدار ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تعصب کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, جغرافیائی لسانیت کی بنیاد پہ ہم نے ان کو اقتدار ڈیلیور کرنے سے انکار کر دیا, اور پھر یہ نعرہ لگا دیا کہ ادھر تم اور ادھر ہم. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا. تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آج جو ہے 18ویں ترمیم کا سہرا بھی ان کے اوپر جاتا ہے. بالکل, دیکھیں تو اس وقت بھی اگر کر لیا جاتا تو کیا ہی برا تھا. دیکھیں 6 پوائنٹ پہ تو ملک ٹوٹ گیا, تو آپ نے 23 سبجیکٹ لے لیے, 6 نہیں دیے, 23 دے دی. میں پالیٹکس میں جانا نہیں چاہتا سر, چلے جائیں. لیکن یہ تلخ حقیقت ہے نا, یہ تلخ حقیقت ہے کہ رہبروں نے جو ہے نا ہمارا, جن کو ہم نے اپنی طاقت اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے سروں کا تاج بنایا, انہی نے جو ہے نا روٹی کپڑا مکان کا. نعیم بھائی موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بنیادی دعویٰ ہی روٹی کپڑا اور مکان ہے, لیکن
لیکن پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جو کہ اقتدار کو نچلے لیول پہ لانے کے لیے سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی، لیکن عملی طور پہ نظر نہیں آتا، عملی طور پہ نظر نہیں آتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی پروفائل دیکھیں تو ایٹم بم کو لانے والے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب موجود ہیں. ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو موجودہ پیپلز پارٹی کو، موجودہ قیادت کو ان چیزوں سے سبق حاصل کر کے عوام تک ان کے بنیادی حقوق کو پہنچا کے عوام کو ڈیولپ کرنا چاہیے، بلڈ اپ کرنا چاہیے، عوام کے اندر شعور لانا چاہیے. چلے بالکل اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ پروگرام ہم اسی لیے کر رہے ہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد مزید بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے 16 دسمبر کی ایک اور تاریخ 2014 جب پشاور آرمی اسکول کا واقعہ ہوتا ہے. بچوں، ہم تمہیں نہیں بھولے. پھر بات کریں گے ہم بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب سے. جی سر، ایک اور واقعہ آرمی پبلک اسکول کا. دیکھیں، میں اے پی ایس پہ بات کروں گا. بہت بڑا سانحہ تھا اور میں خود 10 سال ٹیررزم سے ڈیل کرتا رہا. دیٹ واز مائی سبجیکٹ. سبجیکٹ مین کہ آئی واز ڈیلنگ ود دا ٹیررسٹ، ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیم. لیکن اس سے پہلے ہم جس سبجیکٹ پہ بات کر رہے تھے ایسٹ پاکستان، میں سمجھتا ہوں اے پی ایس اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اچھا. کیونکہ اس معنی میں یہ ہوا، دیکھیں جب ہمارے جنگ 9 مہینے سے ہمارے سپاہی لڑ رہے تھے سول وار، نہ کوئی ریلیف، نہ کوئی لاجسٹک، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی پیچھے سے کانٹیکٹ. 9 مہینے. اور ہمارے سولجر، ہمارے زیادہ تر سولجر اسی علاقوں سے جس میں یہ رہنے والے ہیں، دوسرے ہیں، میں ہوں، کسی نے اف تک نہیں کی. اور جب 4 دسمبر کو مین وار آئی تو انڈیا اٹیکڈ ود مور دین 400,000 ریگولر ٹروپس، یعنی 3 کورس پلس انڈیپینڈنٹ بریگیڈس پلس 500,000 مکتی بانی. ٹوٹل ملا کے 1 ملین پلس اٹیک ہوا تھا یہ. اور ہماری طرف سے کتنے لوگ تھے؟ ٹوٹل 18,000 کامبٹنٹس اور 6,000 مددگار. ٹوٹل 22,000 آرمی تھی پاکستان کی ٹوٹل، جس کو اسٹرینتھ جو تھی. اور اس کو ہم نے فورٹریسز میں لگایا ہوا تھا. اور ایک فورٹریسز 2250 کلومیٹر بارڈر ہے ایسٹ پاکستان کا. تو فورٹریسز کے درمیان 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے گیپس تھے. ان کو کور کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا اس فورس کے ساتھ. تو فورٹریسز بنائے تھے کہ وی ول ٹرائی ٹو کٹ دا ٹیل، لیکن کٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نہ ہماری ایئر فورس تھی، نہ ہمارے پاس نیوی تھی، نہ ہمارے پاس ٹینک تھے. ایک ہمارے پاس ٹینک ریجمنٹ تھی. تو 1:40 کی ریشو تھی یہ جو ہماری ان کی انڈیا کی لڑائی کی. تو مانک شاہ سے ایک انڈین تھاپر کو آپ جانتی ہیں، فیمس جو اینکر ہے، اس نے یہ سوال کیا تھا کہ فیلڈ مارشل، یو مین ٹو سے دی پاکستان آرمی ڈڈ ناٹ فائٹ ویل. تو مانک شاہ گاٹ انوائڈ اور اس نے کہا کہ اٹس نان سینس، وی ور 1:40 اینڈ اگر رومل بھی ہوتا تو وہ بھی ہار جاتا. یہ ان کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے اسپیسیفک نام لیے. کرنل سلطان کا نام لیا انہوں نے کہا ہی واز ناٹ اے کرنل سلطان، ہی واز سلطان آف سلطانز. انہوں نے انڈین نے اس کو ملٹری آنر کے ساتھ دفن کیا. دوسرا تھا ایک کیپٹن جس کا نام مجھے وہ کیپٹن کا انہوں نے ذکر کیا مانک شاہ نے. He said کہ that boy should have been given some highest award of Pakistan. He kept the Indian battalion 3 days single-handedly. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ملٹری سائٹ تھی جو جوانوں نے لڑی. ہم فیل کہاں ہوئے ہیں؟ ہائی ڈائریکشن آف وار میں. کیونکہ ہائی ڈائریکشن میں وی شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ کہ 22,000 سے ہم انڈیا کو کنٹین نہیں کر سکتے، نہ ان کو شکست دے. We didn't have that resources. So that means that was the failure on the military of Yahya Khan's. Otherwise it was a political issue, politically settle ہونا چاہیے تھا. اور یہ چائنا بھی بار بار کہتا رہا تھا اس زمانے میں، امریکہ نے بھی ایڈوائز کیا تھا، لیکن اس وقت کی ہیرارکی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نہ بھٹو صاحب نے کیا، نہ مجیب نے کیا، نہ یحییٰ نے کیا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی نعیم احمد ایوان صاحب، 16 دسمبر اے پی ایس سانحہ کے حوالے سے کیا بات کریں گے آپ؟
میں پہلے بریگیڈیئر صاحب کا جواب دوں. بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ہمارے F-16 جو جہاز ہے، جنگی جہاز ہمارے فیصل آباد کی موٹر وے پہ چلے اور ایک میسج چل رہا تھا انڈیا کی طرف سے کہ ہم جنگ اسٹارٹ کریں گے، ایٹم بم ماریں گے، داخل ہو جائیں گے. ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ہمارا بھی ریئیکشن آ رہا تھا. امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں بلایا، دونوں حکومتوں کو، اور اسٹانس لیا. انڈیا سے پوچھا آپ کیسے جنگ لڑو گے؟ انڈیا نے کہا جی ہمارے 7 سپاہی ہیں، پاکستان کے 1 سپاہی ہے. ہمارے پاس 2.5 مہینے فیول ہے لڑنے کے لیے، پاکستان کے پاس 2.5 دن فیول ہے. ہم جب پاکستان میں داخل ہوں گے تو پاکستان میں داخل ہو کے جو ہم نے قطر میں کیا تو ہم دوبارہ کریں گے، جھنڈا گاڑ کے واپس آ جائیں گے. پاکستان سے پوچھا آپ کیا کرو گے؟ کیا ایسا ہی ہے ان کے پاس؟ بولا بالکل ایک ان کے 7 فوجی ہمارا ہے. کہ بولا آپ کے پاس فیول صرف 2.5 دن کا، بالکل یہی تو آپ لڑو گے کیسے؟ تو جواب میں ملا ہم جب دیکھیں گے نا ہمارا ایک سپاہی رہ گیا ہے تو ہم اس وقت واقی ٹاکی کریں گے اور کہیں گے کلمہ پڑھو اور ایک بٹن دبائیں گے. ایک نقشہ دیا تھا آدمی امریکہ کے جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، تو اس میں انڈیا اپنی جگہ پہ نہیں تھا اور کہا تھا یہ ایٹم بم ہم نے جو ہے وہ شبرات کے پٹاخے کے لیے رکھا ہوا. جب جاپان کا اور پھڈا جب امریکہ کا تھا نا تو آخرکار جب امریکہ نے دیکھا یہاں تو صورتحال ہی کنٹرول سے باہر ہے تو ایٹم بم ہی مارا تھا نا. تو یہ ایٹم بم جو ذوالفقار علی بھٹو دے کے گیا تھا نا، یہ شبرات کا پٹاخہ نہیں ہے. پھر ہم ایٹم بم ماریں گے نا، انڈیا اپنی جگہ رہے گا. اور پھر ایک اور لیٹر دیا تھا، ایک اور نقشہ، اس میں اسرائیل بھی نہیں تھا، بولا ایک ادھر بھی جائے گا. لیکن میں تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. جی کریڈٹ وی گیو ٹو بھٹو صاحب فار انیشیٹنگ دس پروگرام. ان کے وہ 1 سال کے بعد ہی چلے گئے کیونکہ گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی. لیکن جتنے بھی آئے سیاستدان جو بھی اقتدار میں آئے، انہوں نے ڈاکٹر عبدالقادر خان کا ہاتھ ضرور پکڑا. Only 2 people, Zia ul Haq and Ghulam Ishaq Khan. They are the only people who made sure that this program 84 میں یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. And this message was given to Rajiv in the cricket match, diplomacy جس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس 2 آدمیوں کے پیچھے 2 آدمی نہیں تھے، ہزاروں انسنگ ہیروز ہیں. اس پہ سائنٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، دوسرے ہیں، سینکڑوں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ورکڈ ورلڈ اوور ٹو پروڈیوس دا مٹیریلز. تو یہ بہت لمبی داستان ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. بات یہ نا کوئی بھی کام ایک نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ ایک ملک کا نظام چلاتا ہے، 2 ہوتے ہیں نظام نہیں چلتے. جس گھر میں باپ تو گھر چلتا ہے، جہاں ماں باپ بنے، اولاد باپ بنے، گھر تباہ ہو جاتا ہے. اس ملک کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. ہر بندہ ہی اس ملک کے اندر باپ بنا ہوا ہے. دیکھیں کچھ تو تھا جو کر کے چلا گیا. پھر میزائل ٹیکنالوجی جیسے ایک ٹیکنالوجی محترمہ شہید بینظیر نے دی، اور سی پیک جیسا تحفہ تو دے کے گیا نا عاصر زرداری، جس کو آج ہم پوری دنیا کے اندر لوگ ہمیں مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی ثانیہ جو ہے وہ پشاور کی، وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے ملک کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے ملک کے لوگ، قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. اور وہ جنازے نکلے ہیں اور ایسے وقت میں نکلے، ایسے ٹائم پہ نکلے جس ٹائم پر، جس وقت کے اندر ہم، لازمی سی بات ہے، ایک ملک ہماری گروتھ کی طرف تھا، ملک ترقی کی طرف تھا. ایک طرف سے چائنا کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا بھی دورہ تھا، ایک طرف پہ کچھ معاملات بھی ہمارے اسلام آباد کے کچھ چیزیں تھیں. لیکن بہرحال جو ثانیہ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، آج بھی کتنے بچے ہیں جو ڈسیبل ہیں، جن کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے نا، آپ ان سے پوچھیں. جو بچے پھول جو گھروں سے اسکول کی طرف روانہ ہوئے تھے، کوئی ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کرتا آج اس بات کو کہ کیا واپسی وہ لوٹیں گے. کبھی نہیں لوٹیں گے کبھی، اور نہیں لوٹیں گے تو لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. تو بہرحال ایسے جو ثانیات ہیں، فوبیا اسلام کے جو اس وقت جو کردار ہیں پوری دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ہاں کمی ضرور رہے گی. اگر میں بات کروں ثانیہ جو ہے وہ پشاور کی اے پی ایس کی، تو پھر مجھے یاد کرنا چاہیے کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوا ایک مسجد کے اندر. ہمیں یاد کرنا چاہیے کینیڈا کے اندر اسلامی مسلمان فیملی کے ساتھ ٹرک چڑھا کے کیا کیا گیا. اسلامی فوبیا ایک سی سوچ ہے، اور یہ وہ سوچ ان لوگوں میں، ان پاگلوں میں پائی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی نقصان کر کے جاتے ہیں. لیکن ایسے وہ لوگ نہ سے جو ٹی ٹی پی کی شکل کے اندر ہو، لشکر جوگی کی شکل کے اندر ہو، لشکر طیبہ کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ اس ملک کے اندر ہمیشہ خانہ جنگی چاہتے تھے، اس ملک کا بگاڑ چاہتے تھے، خطرات چاہتے تھے، نقصان کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم نے حق لے لیا؟ ہم نے بجائے حق لینے کے ہم ان کے آگے شیلڈر کر گئے، ہم سلنڈر کر گئے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پیپر سائن کرنے کے لیے، ہم نے ان کے خون کے ساتھ ہم نے ہولی کھیلنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا لاکھ اختلافات ہماری سیاسی جماعتوں میں، لیکن کسی نقطے، ہر کسی جماعت کا ایک نقطہ نظر ہے، لاکھ اختلافات باقی ایشوز کے اوپر، لیکن ایسے ایشوز کے اوپر جہاں ایک اتنا بڑا ثانیہ ہوتا ہے، ہماری سینکڑوں کی تعداد میں بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ایک جماعت بیٹھ کے فیصلہ کر دے
اور ان کے جو خون، جو جس خون کو ہم بھول نہیں سکتے. ہم کیا پوری دنیا، جس کو پوری دنیا نے کوریج کی، CNN نے بھی، BBC نے بھی، الجزیرہ نے بھی، انڈیا کے تمام جتنے الیکٹرانک میڈیا تھے، وہ پوری دنیا کے الیکٹرانک میڈیا کی نظر تھی. لیکن کیا ہم ان پھولوں کو بھول سکتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ معاہدے کے تحت ہم کیا ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ کبھی معاف نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانی اس ملک کی جمہوریت کی خاطر دی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید بے نظیر بھٹو نے، آپ کی مرتضیٰ بھٹو نے، شنواز بھٹو نے، ہم نے بہت کچھ گوایا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی معاملات آئیں گے تو ہم ان معاملات میں قطعی طور پہ، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صلح کے معاہدے ہو جائیں گے جن کے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ صلح کے معاہدے تو یہ تو اب ہمارا ایک جسٹس بھی اس ملک کے اندر ہے نا، کردار رکھتا ہے نا. جو باتیں ہو رہی ہیں، جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں، اس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کوئی صلح کے ہمارا معاہدے؟ کلیئر ہی پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر ہی اسٹانس ہے، بالکل کلیئر اسٹانس ہے یہ. جی سر، ون لائن آنسر دیجیے. ون لائن آنسر میں نعیم صاحب کا یہ دینا چاہتا ہوں کہ ٹیررسٹ کو پمپنے کا موقع صرف اس وقت ملتا ہے جب اس کو فالٹ لائنز ملتی، اور فالٹ لائن دینے والے کون ہوتے؟ ہم خود ہوتے. چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے عوام ہوں، ایتھنک ہو، ریلیجیس ہو، ان فالٹ لائنز کو وہ ہمارے باہر کے دشمن ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہمارے اندر ہی کے لوگوں کو اٹھا کے ہم سے لڑاتے ہیں. سو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے. اب APS ہمارے دلوں پہ زخم دے کے چلا گیا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن ہمارے 70,000 اور لوگ بھی تو شہید ہوئے ٹیررزم میں. ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں جو لاشیں اٹھائی گئی ہیں؟ ہم ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو میرے اپنے والد شہید ہوئے؟ جی سر، میں نے تو ان کو نہیں بتایا، میرے اپنے والد شہید ہوئے. I was only 7 years old when my father died in کشمیر. بڑی بری صورتحال ہے. عبدالقیوم عامر صاحب، سوری ٹائم بہت کم ہے، لیکن آپ سے کچھ ثانیہ APS نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور ہر شخص کو جو ہے نا رنجیدہ کرنے والا ثانیہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ ارسطو کے مطابق کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہے کہ طاقتور اس کو توڑ دیتا ہے اور کمزور اس کے اندر پھنس جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں انصاف کو اگر اس پیرامیٹر سے نکال کے سب کے لیے برابری کے سطح پہ نہیں لے کے آیا گیا تو یہ ثانیات ریپیٹ ہوتے رہیں گے. کیونکہ طاقتور ہمارے قانون کے چنگل سے نکل جاتا ہے اور وہ اس میں پھنستا ہی نہیں ہے. لیکن غریب آدمی جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایک روٹی چوری کرتا ہے، اس کو لوگ بھی پکڑ کے جلا دیتے ہیں، اس کو قانون بھی گرفت میں لے کے آتا ہے، اس کے اوپر عدلیہ بھی جو ہے نا چارجز لگا کے اس کو قید و بند کی صحبتوں میں بند کر دیتی ہے. لیکن طاقتور اگر پورا کا پورا ملک کھا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ثانیہ APS کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف انصاف کے تقاضوں کے مطابق شاید ابھی تک جو ہے نا کوئی سزا نہیں دی گئی. اور جو ہم معاہدوں کی بات کریں وہ نہیں. دیکھیں، سوری میں آپ کو ذرا کریکٹ کر دوں، ان میں جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھے آل آف دیم ہیو بین کلڈ. کچھ یہاں پکڑ کے پھانسی لگ چکے ہیں، کچھ افغانستان میں. چلے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس وقت مل کے اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے اور سیاسی اختلافات کو بھلا دینا چاہیے. میں اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.